میرا نام زین ہے، میرا تعلق مردان سے ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں۔ میرے دادا گھر کے بڑے تھے، گھر کے سارے فیصلے وہی کیا کرتے تھے۔ میرے پھپھو کی ایک المناک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جسے میری دادی نے میری اماں کو دے دیا اور کہا کہ تم ہی اب اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھو گی، اچھے سے پرورش کرو گی۔ میری ماں نے اس سے بھی ہمیشہ ہماری ہی طرح پیار اور شفقت دی۔ میری اماں نے اس کی ہر خواہش پوری کی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی مغرور ہو گئی تھی، انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں میں بہت پیار تھا، ہم دونوں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، جبکہ ہمارے دادا نہایت سخت طبیعت کے مالک تھے۔ اس گھر کے وہ بڑے تھے، یہاں پر سب ان کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا، اس گھر پر ان کی چلتی تھی، اور اگر کوئی ان کے کیے فیصلوں کے خلاف جانے کی کوشش بھی کرتا تو اسے بہت سخت سزا ملتی تھی۔ ایک دن میرے دادا کے دوست کے کزن جو پاس والے گاؤں میں رہتے تھے ہمارے گھر آئے۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے میرے دادا ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ سارے خاندان میں کوئی انہیں اچھے رخ سے نہیں بلاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے چاچا کئی بار جیل جا چکے تھے، مختلف کیسوں میں ضمانت پر رہا تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ تھا۔ گھر آتے تو ہمیں بھی ان سے احتراماً ملنا پڑتا، کیونکہ جیسے بھی تھے رشتے میں وہ بھی ہمارے چچا تھے۔ میرے ابا کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی ہماری مدد کریں، میری فصل تباہ ہو گئی ہے، کسی دشمن نے آگ لگا دی، ساری فصل برباد ہو گئی ہے، مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں کوئی اور کاروبار کر سکوں اور شہر چلا جاؤں، اور ایک درخواست یہ ہے کہ کچھ دن میری بیٹی کو یہاں رکھ لیں، میں جیسے ہی شہر میں رہنے کا کوئی بندوبست کر لوں گا آ کر لے جاؤں گا۔ میرے ابا تو نہایت رحم دل انسان تھے، بہت ہی سادہ طبیعت کے۔ میرے ابا نے میرے چچا کو پیسے بھی دے دیے اور اسے کہا کہ جب وہ اپنی بہن کی بچی کو پال سکتے ہیں تو ان کے بچوں کا بھی حق ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، چھوڑ جائیں، اس کا اپنا گھر ہے۔ میرے چچا تو اسی انتظار میں تھے۔ اگلے دن ہی اپنی بچی کو ہمارے گھر چھوڑ گئے، جو بچی نہیں بلکہ جوان لڑکی تھی۔ میرے دادا میرے ابا سے جھگڑے کہ چلو پیسے دے دیے تھے، لیکن اس طرح اس کی جوان اولاد کو گھر پہ رکھ لینا، جبکہ گھر میں 2 جوان لڑکے بھی ہیں، یہ مناسب نہیں تھا۔ مجھے میرے بیٹے کا پتہ ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مکاری چھپی ہے۔ میرے ابا نے کہا کہ اب وہ زبان دے چکے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کچھ دن کی بات ہے، جیسے ہی وہ مکان لے لے گا تو لے جائے گا۔ اس بیچارے کی بیوی زندہ ہوتی تو اسے اپنی بچی ہمارے گھر چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بیچارہ اکیلا ہے تو جوان لڑکی کو کہاں ساتھ لیے گھومتا پھرے۔ دادا خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ دن بعد دادا میرے ساتھ زمینوں پر گئے تو مجھے بتایا کہ میرے چچا نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اسے گھر سے بھگا کر لایا تھا، جس کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگوں نے اس گاؤں میں ہماری آمد و رفت بند کر دی تھی۔ اس گاؤں کے وڈیرے نے کہا کہ ہم ان کے گاؤں کی لڑکی کو واپس کر دیں۔ ان لوگوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمیں گاؤں سے نکالنے کی دھمکیاں دیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری اپنی بہن کی عزت کو نقصان پہنچانے کی بھی دھمکیاں دیں۔ ہم اپنے گھر پر محفوظ نہیں تھے، لیکن تمہارا چچا اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلا گیا۔ ہم لوگوں نے پنچایت کی، اس وڈیرے سے کہا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ضرور ہے، لیکن میرا سگا بیٹا تو نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے حکم کا پابند ہے، تو ہم کیسے اس کی جگہ سب کچھ قربان کرتے رہیں؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ پنچایت کے ایک شخص نے ہماری حمایت کی، تب کہیں ہماری جان چھوٹی تھی۔ اب یہ شخص پھر سے واپس آ گیا اور اس بار اپنی بیٹی کی ذمہ داری ہمیں دے کر فرار ہو گیا۔ میرے دادا کو شک تھا کہ اس بار بھی اس میں ہمارے چچا کی کوئی سازش ہے۔ ایک دن وہ لڑکی سکول سے واپس آئی تو میرے ابا کے پاؤں میں گر گئی اور بولی، خدا کا واسطہ ہے تایا، مجھے ان شیطان لوگوں سے بچا لیں۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑے ابا سے مدد مانگ رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر ابا سکتے میں آ گئے۔ وہ کن لوگوں کی بات کر رہی تھی یہ سب سن کر تو دادا کو بھی بہت غصہ آیا، کیونکہ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس گھر کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کچھ بھی برا کرے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایسی ویسی کوئی بھی بات دادا تک پہنچ جائے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوتا ہے۔ ابا نے کہا کہ رونا بند کرو، ابھی ہم زندہ ہیں۔ دادا نے ابا سے کہا پتہ کراؤ کس کی اتنی جرأت ہوئی، کس میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ ہمارے گھر کی لڑکی پر غلط نظر ڈالے۔ دادا بہت غصے سے بولے، جس کی وجہ سے اس لڑکی نے رونا بند کیا، اور جس لڑکی نے بتایا اسے سن کر ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس کا باپ اس کا رشتہ انہی لوگوں میں کر گیا تھا جہاں سے میری چچی کو بھگا کر اس نے رشتہ کیا تھا۔ وہ لڑکا 1 نمبر کا آوارہ شخص تھا، جوا اور شطرنج کھیلتا تھا۔ آج بھی اس نے میری کزن کا راستہ روکا تھا، اسی لیے وہ گھبرا گئی تھی۔ اب کہہ رہی تھی تایا کچھ کرو، میرا اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر دیں، لیکن وہاں سے مجھے بچا لیں۔ ابا نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا باپ اسے تنہا چھوڑ گیا تھا اور اسے ان لوگوں کے پاس چھوڑ گیا تھا جن سے ساری عمر اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن ذمہ داری دے کر خود 3 ماہ سے غائب تھا۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے کمرے میں سب دیکھ لوں گا، تمہیں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم دیکھ لیں گے ان لوگوں کو، مگر تم کل سے سکول نہیں جاؤ گی۔
اس لڑکی نے کہا کہ تایا میرے پیپرز ہو رہے ہیں، 3 رہ گئے ہیں، اگر نہ دے سکی تو میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ وہ میٹرک میں تھی۔ اس وقت میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ جب بھی سامنے آتی پردے میں ہوتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لڑکی نظریں چکا کے رکھتی تھی۔ اس دن پتہ نہیں کیوں میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں نے خود کو ملامت کی۔ اس کا باپ ہم پر بھروسہ کر کے اسے چھوڑ گیا تھا، ویسے بھی وہ مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ میں اسی سوچوں میں گم تھا جب ابا نے کہا کہ کل سے زین تمہیں سکول لے جائے گا، تمہارے پیپرز ہو جائیں گے تو گھر میں رہو جب تک معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ ابا نے مجھے کہا کہ تم زیبا کے پیپرز لے لاؤ اور خیال رکھنا کہ عزت ہے اس گھر کی۔ میں نے کہا کہ ابا فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا ہوں، اتنا تو سمجھتا ہوں۔ اگلے دن میں اسے سکول چھوڑنے گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی مشکل آسان کر دی، اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکوں گی۔ وہ اپنی دعاؤں سے میرا اور میرے ابا کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ تمہیں یہاں چھوڑ کے گیا اور بھول ہی گیا، اسے واپس آنا چاہیے تھا۔ تو وہ رونے لگی۔ میں بائک چلا رہا تھا، صرف محسوس کر سکا۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی۔ میں نے اسے مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دادا، میں اور ابا دوسرے گاؤں کے وڈیرے کو ملنے گئے کیونکہ زیبا کی شادی ہم لوگ وہاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں ان سے ملاقات کی۔ وہ پہلے بھی ابا سے مل چکے تھے۔ ابا سے بڑی گرم جوشی سے ملے۔ ابا نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ ابا کی بات سن کر تھوڑا سا حیران ہوا تھا کہ زیبا کے باپ ایسا کیسے بنا کچھ بتائے گاؤں سے چلا گیا تھا۔ دادا نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ اپنے بیٹے کے گناہوں کی سزا اپنی پوتی کو نہیں دے سکتے، جان بوجھ کر اسے کیسے آگ میں پھینک دیں۔ وڈیرے نے وعدہ کیا کہ وہ زیبا کے ننیال والوں سے اس معاملے میں بات کرے گا، لیکن اسے یقین نہیں کہ وہ لوگ مانیں گے یا نہیں، کیونکہ برسوں پرانی دشمنی ختم کرنے کی یہی شرط طے ہوئی تھی کہ زیبا کا رشتہ وہاں کر دیا جائے۔ میرے دادا اور ابا اپنا حکم سنا رہے تھے، جس پر میں نے سر جھکائے عمل کیا اور وہاں سے جا رہا تھا جب زیبا تیزی سے سیڑھیاں اترتی ابا کے پاس آ رہی تھی۔ مجھ سے ٹکرا گئی۔ ان آنکھوں اور اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس دن پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس جذبے کو میں اپنی کم عقلی سمجھ رہا تھا کہ محبت ہے، مجھے اس نقاب والی لڑکی سے محبت ہو چکی تھی جس کی صرف آنکھیں دیکھی تھیں۔ زیبا میرے ابا کے پاس گئی اور بولی، آج ابا واپس آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا اپنے واپس آنے کا، مگر آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ کیوں؟ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے ابا واپس آ رہے ہیں۔ اس کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی کہ وہ اس وقت اس قدر خوش تھی۔ میرے ابا نے کہا کہ میں تو تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس وقت دادا تو کوئی اور ہی فیصلہ لے چکے تھے۔ اس وقت چچا اچانک واپس آ رہے تھے۔ مجھے ایک بار تو لگا کہ اچھا ہی ہوا، کچھ دیر میں ابا زیبا کا نکاح میرے بھائی سے کرنے والے تھے۔ اسے پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ میرے پاس وہی ایک رات تھی، میں زیبا کو سب کچھ بتا دیتا اور اسے اپنے لیے راضی کر لیتا۔ میں نے اسے رات کو چھت پہ آنے کا کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا چلو نمبر دے دو، ایک بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے نمبر دے دیا۔ میں رات ہوتے ہی اسے فون کیا۔ اسے کہا کہ تمہیں اچھے سے معلوم ہے کہ ہم لوگ تو اگر کوئی چیز پسند ہو تو وہ بھی کسی کو نہیں دیتے، تو سوچو جس سے محبت ہو اس کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ سمجھ لو جس چیز پر میرا دل آ جائے وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا مجھے تم سے محبت ہے زیبا، اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور اپنے سامنے دادا کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ گھر کی عزت پر تو ہی نظر رکھے بیٹھا تھا اور میں اسے باہر کی ظالم دنیا سے بچا رہا تھا، اور تو جانتا تھا کہ کل اس کا تیرے بھائی سے نکاح کر رہا ہوں، وہ تیری بھابھی بننے والی ہے اور تو اسے ہی پیار کی بھینگے پڑھا رہا ہے۔ وہاں پر موجود میرا بڑا بھائی جو کب سے دادا کی اور میری باتیں سن رہا تھا، سب دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے کہا کہ میں زیبا کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میری باتیں سن کر ابا کا بھی پارا ہائی ہوا۔ ابا نے میری قمیض کا کالر پکڑ لیا۔ میں نے کہا ابا چھوڑو مجھے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر میں چاہتا تو اسی وقت گھر سے بھگا لے جاتا، لیکن میں زیبا کو عزت سے اپنانا چاہتا ہوں۔ ابا نے مجھے ایک اور تھپڑ مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگے۔ میری ماں رو رہی تھی۔ میرا بھائی ابا کو منع کر رہا تھا کہ ابا معاف کر دیں، یہ نہ سمجھ ہے، لیکن میں جانتا تھا میرے ابا کی نظر میں جس کی عزت نہ رہے اسے نظر نہیں ملاتے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب میں انہیں اس گھر میں برداشت نہیں تھا، اور پھر میرے ابا نے مجھے اس گھر سے کیا گاؤں سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ مجھے گھٹیا کہا
اور کہا کہ میں ان کے خاندان کے لیے ضلالت کا باعث ہوں۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ ایک رات ایک فٹ پاتھ پر گزری اور ساری رات اپنا محاسبہ کرتے گزر گئی۔ کیا کسی لڑکی کو پسند کرنا، اسے شادی کی نیت سے محبت کرنا، شادی کا ارادہ کرنا اتنا بڑا گناہ تھا؟ مجھے سارے خاندان کے سامنے ذلیل کر کے نکال دیا گیا۔ میرا سارا خاندان اس وقت مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑائی کے دوران میرا فون ابا نے توڑ دیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی تھی، زیبا کیا سوچ رہی ہوگی۔ دوسرے دن فٹ پاتھ سے اٹھ کر ایک ہوٹل پر گیا۔ وہاں پر 2 لڑکے ملے، ان سے دوستی ہو گئی اور میں ان کے ساتھ فیصل آباد آ گیا۔ تعلیم زیادہ نہیں تھی، جاب ملنا ناممکن تھا۔ 1-2 فیکٹریوں میں کام کیا، لیکن جس طرح وہ لوگ گالیاں دے کر کام لیتے ہیں، میں وہاں رہ نہیں سکا اور دوبارہ اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ وہ لوگ میرا خرچہ کرتے، میرا خیال رکھتے، روز رات کو کام پہ چلے جاتے، میں پڑا رہتا۔ لیکن ان لوگوں نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ گھر کا کرایہ دو یا کھانے کا خرچ تم کیوں نہیں دیتے۔ میرے پاس جو پیسے تھے سارے ختم ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ کام پہ لے جایا کریں، میں سارا دن گھر میں رہ رہ کر نفسیاتی مریض بن جاؤں گا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بولے کہ پیارے کام تھوڑا مشکل ہے، بتاؤ کر لو گے؟ تم اچھے گھر کے لگتے ہو، ہم نہیں چاہتے تمہیں اس کام میں زبردستی لائیں۔ اپنی مرضی سے کرو تو ٹھیک ہے، لیکن جان کا خطرہ بھی ہے۔ کل کو ہمیں مت کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے پھنسا دیا۔ میں نے کہا ایسا کون سا کام ہے؟ دونوں کہنے لگے کل چل کر خود دیکھ لینا۔ اگلے دن وہ لوگ مجھے ساتھ لے گئے۔ ایک دوست بائک چلا رہا تھا، میں درمیان میں تھا۔ ہم ایک رش والی سڑک سے گزرے جب میرے پیچھے بیٹھے لڑکے نے ایک لڑکی کا پرس چھین لیا۔ میں حیران تھا کہ انہیں برا بھلا بھی کہا۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو یہی کام کرتے ہیں، تم کرو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا بندوبست کر لو۔ میں نے سوچا اچھا بن کے بھی تو کچھ نہیں ملا، اچھا ہے جان کو خطرے میں ڈال دوں اور کسی دن کسی کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ جان چھوٹے گی، ویسے بھی زیبا کے بغیر جی کر میں کیا کرتا۔ اس کی محبت میری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی تھی۔ مجھے نہیں پتا مجھے اس سے اتنی محبت کیوں ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے بھی یا نہیں۔ وہ بھی سب کی طرح مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے یہاں آئے سال ہونے کو تھا، میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے دوست لمبے لمبے ہاتھ مارنے لگے اور ایک دن بینک لوٹتے ہوئے پکڑے گئے، لیکن میں ایک معمولی سا چور تھا، ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر بھیڑ میں عورتوں اور مردوں کا پرس چراتا۔ جب ایک نقاب پوش لڑکی کو میں نے بیگ میں بہت سارے پیسے رکھتے دیکھا جو نقاب پوش تھی، تو موقع پاتے ہی اس کا پرس چرا لیا۔ لیکن جب ایک جگہ چھپ کر اس کا پرس کھولا تو اندر پرس کے ساتھ ایک ایسی چیز رکھی تھی جسے دیکھتے ہی روح کانپ گئی تھی۔ میں واپس اس لڑکی کو ڈھونڈنے بھاگا، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں نہ ملی۔ میں نے اس لڑکی کا پرس سامان سمیت وہیں رکھ دیا اور ڈرتا ہوا گھر آیا۔ اندر سے دروازہ بند کرتے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، دھڑکن بند ہونے لگی کہ کمرے میں وہی لڑکی کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں، یہ آنکھیں میں کیسے بھول سکتا تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے تھے، اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے زیبا تھی۔ اس کی آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور اس کے لیے گلاس پانی لے آیا۔ اسے پانی دیا جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی چور کے گھر سے پانی نہیں پیے گی۔ میں نے انتہائی کرب سے آنکھیں بند کر لیں اور وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے رونے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں رو رہی ہے۔ میں چور ہوں یہ جان کر رو رہی ہے یا اس کو کوئی دکھ تھا جو اسے رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور وہ سوال کیا جو میرے ذہن میں تھا، وہ فیصل آباد میں کیسے تھی؟ زیبا نے بتایا کہ جب مجھے وہاں سے نکال دیا گیا تو دوسرے دن میرے ابا زیبا کا نکاح میرے بھائی سے کرانے لگے۔ عین اسی وقت زیبا کا باپ آ گیا اور اس نے کہا کہ وہ زیبا کا رشتہ جہاں کیا ہے وہیں اس کی شادی کرے گا، اور مجھے ساتھ لے گیا اور کچھ دن بعد زیبا کی مرضی کے خلاف اس شرابی سے زیبا کا نکاح کر دیا۔ وہ کچھ دن ٹھیک رہا، پھر شراب پی کے زیبا کو مارنے پیٹنے لگا۔ زیبا نے اپنے باپ کو بتایا۔ زیبا کا باپ زیبا کے شوہر سے لڑنے لگا کہ اس لیے تو اس نے اپنی بچی ہی اس کے حوالے نہیں کی تھی، وہ تو 20 سال پرانی دشمنی ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیوی کے خاندان والے اسے معاف کر دیں۔ زیبا کے شوہر کو جب لگا کہ زیبا کا باپ اسے یہاں سکون سے رہنے نہیں دے گا تو وہ زیبا کو لے کے آ گیا۔ یہاں بھی اس کا یہی رویہ تھا، وہ روزانہ کہیں کام کرنے جاتا، واپسی پر جو کماتا اسے شراب خرید لیتا۔ زیبا اگر اسے منع کرتی یا کچھ پوچھتی تو اسے مارنے لگتا۔ اب وہ جوا کھیلنے لگا تھا، رات کو اپنے دوستوں کو گھر پہ بلاتا اور ساری رات وہ لوگ جوا کھیلتے، شراب پیتے۔ زیبا کو اپنے شوہر کے دوستوں کی نظر سے ڈر آنے لگا۔ وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی، اس کے شوہر نے گھر کو جوے کا اڈا بنا رکھا تھا۔ ایک دن کسی عورت کو لے آئے جو کسی کی بہن تھی اور کسی بغیرت بھائی نے جوے میں ہار دی تھی۔ زیبا اس دن بہت ڈر گئی، اسے لگا کہ اس کا شوہر بھی کسی دن اسے جوے میں ہار دے گا، اور پھر وہ منحوس دن آ گیا، اس کا شوہر واقعی میں جوے میں اسے ہار گیا اور اپنے دوست کے حوالے اپنی بیوی کر دی۔
زیبا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میرا خون کھول رہا تھا کہ کیسا بے غیرت شخص ہے۔ پھر زیبا نے بتایا کہ اس کے شوہر کا دوست اسے ایک مکان میں لے گیا۔ زیبا سمجھ گئی تھی کہ وہ برباد ہونے والی ہے، لیکن قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس مکان پر پولیس نے چھاپا مار دیا۔ وہ شخص نشہ بیچتا تھا، پولیس کو مطلوب تھا، پولیس اسے پکڑ کے لے گئی۔ میں واپس آتے ہی ہوئے ایک فٹ پاتھ پہ بھیک مانگنے لگی۔ ایک عورت نے ترس کھا کے مجھے کھانا بھی کھلایا اور پیسے بھی دیے۔ انہی پیسوں سے میں نے نشے کی گولیاں خریدی۔ گھر آئی، میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی دھکے دینے لگا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں نے صبر سے کام لیا اور مار کھا کے بھی اس گھر سے نہیں نکلی۔ رات کو اس کھانے میں نشے کی گولیاں ملا دی اور پھر اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جسے اس بے غیرت نے کسی اور کے حوالے کیا تھا۔ میں وہاں سے وہ سارے پیسے جو اس نے شاید رات ہی میں جوے میں جیتے تھے ساتھ لے آئی۔ ریلوے اسٹیشن پر تم نے میرا پرس چرایا، میں وہاں سے بھاگنے والی تھی جب دیکھا اور پہچان لیا۔ پھر تمہارا پیچھا کرتی ہوئی یہاں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ تم تو ایک چور ہو۔ جس سے شادی ہوئی وہ شرابی تھا، جس سے محبت کرتی رہی وہ چور ہے۔ میری تو قسمت ہی بری ہے۔ وہ رو رہی تھی، لیکن میں تو اس کے اس فکرے پر حیرت زدہ تھا کہ اس سے مجھ سے محبت تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ محبت تھی؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ محبت ہو تو محبت ہوتی ہے، محبت رہتی ہی ہے، تھی تو نہیں ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا جس کی صرف آواز سن رکھی تھی۔ با پردہ دیکھا تھا، صرف آنکھوں سے محبت تھی۔ وہ جیسا لڑکا اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ تو ایسی تھی کہ نظر سے میلی نہ ہو جائے، اس لیے میں نظر جھکا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اسے سامنے دیکھ کر مجھے پھر سے جینے کی مہلت مانگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں لوٹنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ دن میری زندگی کا وہ دن تھا جس دن مجھ جیسے گنہگار کے کشکول میں محبت کی بھیک ڈال دی گئی۔ میں بہت خوش تھا، اپنے دوستوں کو اللہ حافظ کہا، انہیں بھی کہا کہ یہ سب چھوڑ دو اور شرافت کی زندگی گزارو۔ میں نہیں چاہتا تھا پھر سے کوئی مجھے زیبا سے جدا کرے۔ میں نے زیبا کے شوہر پر خلا کا کیس دائر کر دیا اور اسے لے کر گاؤں واپس آ گیا۔ یہاں سب زیبا کو اور مجھے ساتھ دیکھ کر حیران تھے۔ زیبا نے سب کو جب اصلیت بتائی تو سبھی حیران تھے۔ میں زیبا کو چھوڑ کے واپس آنا چاہتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹی سی جاب مل گئی تھی۔ سوچا تھا 4 پیسے جوڑ کر پھر سے زیبا سے شادی کروں گا تاکہ اسے عزت سے 2 وقت کی روٹی دے سکوں، لیکن میری ماں نے مجھے واپس نہ آنے دیا۔ اس نے کہا کہ تم اس گھر کے اتنے ہی حقدار ہو جتنا تمہارا بھائی ہے، تم واپس نہیں جاؤ، اپنی زمینیں سنبھالو۔ میرے ابا اور بھائی بھی شرمندہ تھے۔ ان کے اصرار پہ میں رک گیا۔ اب سارا دن میں کام کرتا، بہت محنت کر رہا تھا۔ مجھے زیبا کو ایک آسان اور پر آسائش زندگی دینی تھی۔ عدت کے بعد میری ماں نے زیبا سے میرا نکاح کر دیا۔ زیبا کے باپ نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی۔ زیبا نے کہا معاف تو کر دیا، لیکن آئندہ مجھ سے ملنے مت آئیے گا۔ اسے اپنے باپ سے نفرت تھی، جس نے اپنے دشمنی ختم کرنے کے لیے جان بوجھ کر اپنے دشمنوں میں اپنی بیٹی دے دی تھی۔ جن لوگوں نے ان کی بیٹی کو بہو تو دور انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ زیبا کو میں نے بہت محبت دی، محبت سے بڑھ کر عزت دی، جس نے اسے پھر سے جینا سکھایا۔ اب گھر میں اس کے کہکے گونجنے لگے تھے، جن کو سن کر مجھے لگتا تھا کہ میں نے اس کی محبت کا حق ادا کر دیا، جو مجھے اس سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں نے اس کا ایڈمیشن کروایا۔ میں اسے خود کالج چھوڑنے جاتا اور پھر واپسی پر وہ مجھے سارے دن کی باتیں سناتی۔ زندگی اس کے سنگ بہت خوبصورت ہے۔ میں آج بھی ان گناہ کے دنوں کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے رب سے مایوس ہو کر گناہ میں گزاری۔ چوری کرتا رہا، جانے کتنے لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی ہوگی۔ میں اب غریبوں کی مدد کر کے اس گناہ کا کفارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کریں مجھے معافی مل جائے۔ میرے گناہ میری زندگی سے اس بے چینی کو مٹا دیں جو مجھے خوش نہیں رہنے دیتے۔ اکثر ہنستے ہنستے ڈر جاتا ہوں کہ میں کس راستے پر چل نکلا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔